انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بھی فون کرنے لگا تھا. میری طرف سے تمام قوم کو 14 اگست کا جشن آزادی مبارک ہو، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو. افسوس کی بات ہے کہ آج میرے 50 سال سے جو میں جلسہ کرتا ہوں جشن آزادی کا، اس پر ہنگامی بنیادوں پر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے 7 دن کے لیے. ہمارا سٹیج، ہمارے لاؤڈ سپیکر، ہمارے بجلی، ہماری آتش بازی، سارا سامان جو ہے اس کو پولیس نے قبضے میں لے لیا. رات انہوں نے میری بہنوں، میرے بھتیجوں، میرے بھائیوں کے گھر میں ریڈ نہیں کیا، ڈکیتی کی، اور وہاں سے تمام قیمتی سامان اٹھا کے اسی طرح لے گئے جس طرح میرے گھر سے اسلام آباد سے 2 دفعہ لے کر گئے. ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم پاکستان کے وہ وفادار لوگ ہیں جنہوں نے 16 دفعہ وزارت پہ، جن پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں، اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. 2 دفعہ پاک فوج کی وزارتوں میں رہے، اور 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں. اور ہم پاکستان سے باہر تھے، رات کو آئے، اور لیکن یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے غریب کے حالات کو سمجھیں. میں انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بھی فون کرنے لگا تھا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے ساتھ امام زین العابدین کے دن کی احترام اور حرمت کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ 11:10 پر ہم نے یہ فنکشن ختم کر دینا ہے. آپ سوچیں کہ اس ملک میں 160 سے 180 روپے انہوں نے آٹا کیا، انہوں نے بجلی 50 سے 60 روپے فی یونٹ کی. اس ملک میں لسانی، اقتصادی، سماجی، معاشی بحران پیدا کیا، غریب مر گیا، گلی محلے میں لوٹ مار شامل ہے. اور آج ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اور ریاست عوام کا نام ہے، ریاست کسی اور چیز کا نام نہیں. عوام مضبوط ہیں، خوشحال ہیں، ساتھ ہیں تو پاکستان مضبوط اور خوشحال ہے. اگر عوام خفا ہیں تو ملک کے مسائل ہیں. اور وہ لوگ جو پاکستان میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب میں کہتا تھا نون سے شین نکلے گی تو آپ میرا مذاق اڑاتے تھے. میں کہتا تھا جتنے نام اخباروں میں آ رہے ہیں، ٹی وی پہ آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی نام نگران وزیر اعظم کا نہیں آئے گا. آپ لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے. اور میں آج بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں نسلی ہوں، اصلی ہوں، صرف دوستی نبھا رہا ہوں. میری ایک سیٹ جو ہے صرف جمالی صاحب کے کام آئی، وہ میرے 1 ووٹ سے ولسن کی طرح وزیر اعظم بنے. میں 1 ووٹ کی قلم دوات کی سیاست پر اپنی پارٹی میں سیاست کرتا ہوں. لیکن جن لوگوں سے آپ کو کسی نے غلط مشورہ دیا، پریس کانفرنس سے کروائی، ان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ عوام کے جانے کی پوزیشن میں ہو. مرد وہی ہوتا ہے جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے، چٹان کی طرح ڈٹ جاتا ہے، نسلی اور اصلی ہوتا ہے، اور سچ بات منہ پہ کہتا ہے. سچ بات یہی ہے کہ اس ملک میں 16 مہینوں میں جو ظلم و ستم، لوٹ مار اور جو کرپشن اور ممبروں کی خرید و فروخت ہوئی، آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے نام کی پریس کانفرنس راجہ ریاض صاحب نے کی ہے، جو موجود تھے سندھ ہاؤس میں، جہاں ممبروں کی خرید و فروخت کی منڈی لگی گئی. اب وہ وقت ہے. میں کہتا تھا کہ نون سے شین نکلے گی، آپ میرا مذاق اڑاتے تھے. آج ان کے حالات دیکھیں، ان کا حال پوچھیں. ان کی پوزیشن عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ عوام میں جا سکے. اور ملک کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ اگر انہیں حل نہ کیا گیا تو کوئی پارٹی، کوئی سیاستدان اس ملک کے معاشی بحران سے نہیں نکال سکتا اس ملک کو. میں بڑا معذرت خواہ ہوں جن لوگوں نے آج مجھے مجبور کیا کہ میں ویڈیو پہ تقریر کروں. اگر میں اب جاؤں لال حویلی تو میں جا سکتا ہوں. اس میں کیا ہوگا کہ یہاں 9-10 محرم کو پہلے ایک دفعہ بہت بڑا خون خرابہ ہوا تھا، جسے میں نے، لال حویلی نے آگے بڑھ کے جان پہ کھیل کے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنے عقیدے کا احترام کرے اور دوسرے کے عقیدے کو نہ چھیڑے.
میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا سارا نظام اٹھا کر لے گئے یہ لوگ، میری ساری چیزیں اٹھا کے لے گئے۔ یہ مجھ سے لال ولی چھیننا چاہتے ہیں۔ میں اکیلا آدمی ہوں اس پاکستان میں۔ اگر میری کسی سے غلطی ہو گئی ہو، غیبت ہو گئی ہو، تو مجھے معاف کر دیا جائے۔ میں اکیلا انسان پاکستان میں اللہ اور اس کے نبی کا جھنڈا بلند کرنے والا آدمی ہوں۔ میں نے ایوب خان کی جیل دیکھی، اس میں کوئی ظلم و ستم نہیں تھا، پورے 7 بجے ناشتہ ملتا تھا، حالانکہ قلعہ تھا وہ۔ یحییٰ خان میں میرا کورٹ مارشل ہوا، ہری پور جیل میں سکول ٹیچر تھا، ختم نبوت میں 2 دفعہ قید ہوا، 1 سال۔ ہر جگہ انسانی سلوک کیے گئے، اور یہی نہیں، کلاشن کوف کیس میں مجھے 7 سال سزا دی گئی جو میں نے بھاولپور میں کاٹی، لیکن تمام اصولوں کو مد نظر رکھا گیا۔ آج آئین کو پامال کر دیا گیا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف آ رہا ہے، میں ان کو کہتا تھا وہ نہیں آئے گا، یہ لوگ نواز شریف کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، ستمبر ستمگر ہوگا، بہت سارے فیصلے آئیں گے، اور اگر آپ نے ریلیف بھی لینی ہو تو اس مہینے میں ہی آپ لے سکتے ہیں، جو کہ آپ کو ملنی نہیں ہے۔ آپ اس ملک میں جو آپ نے 13 پارٹیوں کا ایک جمعہ بازار لگایا تھا، ایک جگتو فرنٹ بنایا تھا، اس کا ستیہ ناش ہو گیا۔ ایمل کاسی نے کیا بیان دیا ہے، مینگر صاحب نے کیا بیان دیا ہے؟ ابھی تک میری نظر سے نواز شریف یا مریم بی بی میں بچوں کی، لیڈیز کی سیاست پہ بات نہیں کرتا، لیکن باپ پارٹی کے بارے میں وہ جو کچھ کہہ چکی ہیں میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان ہماری زندگی اور موت ہے، پاکستان ہماری آخری ریڈ لائن ہے، پاکستان کے لیے ہم نے جینا ہے اور مرنا ہے، اور اللہ اور اس کے نبی کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ لیکن یہ جو دبئی میں میٹنگیں کر رہے تھے، یہ جو سعودی عرب میں میٹنگیں کر رہے تھے، سارے پاکستان کے صحافیوں کو، میرے ان سے بہت اچھے تعلق ہیں، 4 دفعہ میں انفارمیشن منسٹر رہا، 16 دفعہ میں 4 دفعہ انفارمیشن یا 3 دفعہ رہا، جتنے نام انہوں نے دیے بطور نگران وزیر اعظم، کوئی ایک صحافی بتایا جو یہ کہے کہ میرا نام درست نکلا۔ عوام کا فیصلہ جو ہے، عوام کو فیصلے کا حق دیا جائے، ریاست عوام ہے، عوام خوشحال ہوں گے تو پاکستان خوشحال ہوگا، معاشی، سیاسی، اقتصادی ترقی ہوگی، ورنہ آپ اس بحران اور بھونچال میں پھنس جائیں گے کہ پاکستان اور پاکستان کے 24 کروڑ لوگ، اور میں الیکشن کمیشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور میں جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آسانی سے 90 دن میں الیکشن ہو جاتے ہیں، مردم شماری کے تحت کرائیں، مردم شماری کے بغیر کرائیں، لیکن الیکشن کرائیں۔ الیکشن کرائیں گے تو ساری دنیا میں آپ کا وقار بھی بلند ہوگا، IMF کی خیرات اور زکوٰۃ اور جو ہدیہ آپ کو ملنا ہے وہ بھی ملے گا، اور دنیا بھی آپ کی مدد کرے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دوست، ہم جغرافیہ میں اتنی اہم جگہ پہ ہیں کہ چین ہمارا عظیم دوست ہے، سعودی عرب ہمارا بھائی ہے، UAE ہے، ہم ان کی دوستی کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر رہے۔ میں تقریر بہت لمبی کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ میرا اہل تشیع سے معاہدہ ہوا ہے کہ ان کے جلوس سے پہلے میں اپنی بات چیت ختم کر دوں گا۔ اب میں ٹویٹر پر، پہلے میں نے یہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا، سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ میرے ٹویٹر پر اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آئیں، میں ٹویٹر کے ذریعے سیاست کرنا چاہتا ہوں، میں لڑائی جھگڑے کا قائل نہیں، اور میں ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اہم اعلان یہ ہے کہ میں اسی تقریر کو فائنل کرتے ہوئے آج کے پروگرام کو امن و امان کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے اور قانون کے احترام کے لیے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ورکر دفعہ 144 میں پکڑے جائیں۔ ابھی تک ایک کیس سے ضمانت ہوتی ہے، باہر جیل پہ آتا ہے تو دوسری FIR غریب آدمی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، اور ڈیوڑیوں میں MPAO کی جو سیفٹی ایکٹ کے تحت ڈیوڑیوں کے اندر ہی آرڈر پڑے ہوئے ہیں۔ عدلیہ کا مذاق اڑا دیا گیا ہے، میری گاڑیاں، میری گھڑی، میرے کیمرے، میرے پیسے
سب جو اشفاق وڑائچ اور اشتیاق فیض صاحب جو ہے وہ ایک دن ان کو دینے ہوں گے، قانون کے تحت دینے ہوں گے. میں پاکستانیوں، آج میرا دل دکھ رہا ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ آج ہم جشن آزادی نہیں منا رہے اور اس کو منسوخ کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنے گلے میں جھانکے کہ ان حالات میں جشن آزادی منانا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے پاک فوج کے امیج کو، عزت اور وقار کو، شہیدوں کے عزت اور وقار کو بلندی ملتی ہے. اور سارا راولپنڈی اس میں 50 سال سے شامل ہوتا ہے. لیکن میں بھاری دل سے آج کے اس جلسے کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور کوئی امن و امان کی خلاف ورزی نہ ہو. آپ لوگ سب اپنے گھروں میں جائیں. اگر زندگی رہی تو اگلا سال اس سے بھی زیادہ جوش، ولولہ، تنتنا، دبدبا، ہمہمہ، عزت اور وقار اور جذبہ شہادت سے منائیں گے. اگر ہم زندے رہے تو پاکستان کا جھنڈا انشاءاللہ بلند کریں گے. اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد. کر رہی ہے. مجھے بڑا دکھ ہونا ہے. آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں چیخ چلا رہا. آپ نے میرے گھر پہ حملے کیے، میری بیگم کو مارا پیٹا، بچوں کو مارا پیٹا، گھر توڑے، کم از کم 200 آپ نے میرے گھر پہ چھاپے مارے، سب کچھ کیا. مگر میرے اتنے جذبات نہیں تھے. اور میرے پاک وطن پاکستان کے لیے یہ میرے جذبات ہیں، اور میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ آج پاکستان کے لیے آپ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو. اور آپ نے ان چوروں کو، ان لٹیروں کو، نواز شریف اور زرداری کو، جنہوں نے میری پاک فوج کے قومی راز امریکہ کو دیے، پوری دنیا کو نہیں پتا کہ یہ میمو گیٹ کیا تھا. حسین حقانی کیا امریکن کے پاس لے کے گیا، کیا اپنے پیغام دیے. اور وہ کون تھا؟ آصف زرداری. میں اس ٹائم MNA تھا، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھا، جب آصف زرداری کانپ رہا تھا ایوان صدر میں، اور یہ ساری سازش ہو رہی تھی، اور میری افواج کے خلاف سازش ہو رہی تھی، اور یہ چور لٹیرے ڈاکو دشمن کو راز دے رہے تھے. اور پھر وہ نواز شریف جو مودی جو مسلمانوں کا کھلا دشمن قاتل ہے، جو ظلم کر رہے، اور نواز شریف کی نواسی کی شادی میں آتا ہے، اس نے کس کو پاور دکھائی؟ افواج کو دکھائی. اس کی بیٹی مریم نواز، انہوں نے جا کے قومی راز دیے. ڈان لیز کیا تھی؟ سارے، اور جندال انڈین سے تعلقات، ان کے ساتھ کاروبار، اور واجپئی سے دوستیاں، وہ کریمنل جرائم پیشہ جو میرے ملک کے دشمن، آپ نے ان کو آج گلے لگایا ہوا ہے. آج وہ شہباز شریف، آج وہ گینگ آصف زرداری اور نواز شریف ڈاکو لٹیرا وہ حامی ہیں. اور عمران خان، الحمدللہ عمران خان پاکستان ہے. عمران خان افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. پوری قوم اس پہ کھڑی ہے. پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ ہم لوگ محافظ ہیں. ہم اس وطن کے لیے، ہماری قربانی جد و جہد ہے. پوری دنیا آپ دیکھ رہی ہے کہ آپ نے عمران خان کو ایک بن گھڑت، بے بنیاد، جھوٹے مقدمے میں جیل میں ڈال دیا. تو کیا ہوا؟ آپ نے عمران خان کا نام ہٹا دیا، جیل میں ڈال دیا، پھر بھی پریشان ہو. آپ تو دیکھ لو، کوئی کام نہیں ہے. مہنگائی، لا قانونیت، ناانصافی، جبر، خودکش دھماکے، ہر طرف پاکستان تباہ ہو چکا ہے. بجلی کے بلوں نے قوم کی چیخیں نکلوا دی. آٹا نہیں ہے. ہر طرف میرا ملک زخمی ہے. ہر طرف مسائل ہیں. غریب خودکشیاں کر رہے ہیں. پولیس چور ڈاکوں کو چھوڑ چکی ہے. ادارے تباہ ہو چکے ہیں. وہ صرف عمران خان ان کے ذہنوں پہ سوار ہے، اور کوئی کام نظر نہیں آ رہا. آپ نے ملک میں کیا نہ انصاف ہے، نہ قانون ہے، نہ آئین ہے. ہر چیز کو آپ نے ختم کر کے تباہ کر کے رکھ دیا. پوری ملک کی سالمیت کو آپ نے دو پہ لگا دیا. آپ کچھ نہیں، آپ کے ذہن پہ صرف خوف، دن رات عمران خان کا خوف ہے. اب تو جیل میں ہے، جیلی سزا دی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کو سزا دینے والا جج کہاں کا بھاگا ہوا ہے، نکلا ہوا ہے. سب فیک کہانیاں، سب من گھڑت کہانیاں آپ کی ناکام ہوئی ہیں. آج مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ آپ ہمیں 14 اگست نہیں منانے دے رہے. ہمارے بچوں کو اٹھا رہے ہو، چھوٹے اسٹوڈنٹ کو اٹھا رہے ہو، خوف پھیلا رہے ہو. کیا پیغام دے گا؟ کیا اور کام ہے؟ محرم کا مہینہ جہاں سیکورٹی فورسز کی ڈیوٹیاں تھی، آپ اس ٹائم آپ امن کی لیے ڈیوٹیاں تھی، مگر ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے. کچھ دیکھ لو. ہم پاکستانی ہیں، اور یقین مانو تن من دھن پاکستان کے لیے. میں غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی، میرا جینا مرنا پاکستان ہے. میں نے آ کے اس ملک کے غریبوں مزدوروں کے جوتے اٹھائے، ان کے لیے فری بسیں چلائیں،
मजदूरों के फ्री इलाज किए, उनके रोजगार के लिए लड़े। मैंने वक्त के बड़े बड़े सरदारों जगीरदारों को शिकस्त दी। हम पाकिस्तान की जो पावर तबका था उनके लिए मैंने मेहनत की, दिन रात काम किया। आज क्या पैगाम आप नफरतें फैला रहे हो? इससे क्या आएगा? 3 महीनों के हम घर नहीं, अपने मुल्क में रहते हैं, चोर डाकू की तरह फिरे, बल्कि चोर डाकू यहाँ महफूज हैं। हम आम पाकिस्तानी, यार दुनिया मोहब्बत करती है हमारी जदोजहद को, गरीबों के लिए मेहनत की। आम आदमी, एक बैलदार, एक मजदूर, एक हारी का बेटा होकर मजदूर होकर मैंने मेहनत की है। हमें हमारा कोई जुर्म नहीं है, कोई बकाया नहीं है। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि हमारी कोई करप्शन है, कोई जदादे हैं, कोई मरब चौक पे हमें गोली मार दिए जाए और हमारा जनाजा भी ना पढ़ाया जाए। मगर आप इंसाफ करो। एक तरफ जालिम डाकू, लुटेरे, करप्ट, चोर जिन्होंने आके तबाह हो गई शहबाज हुकूमत। 16 महीनों में इसने मुल्क को तबाह किया। चंद लुटेरे, डाकू, 13 जमात और बदमाशों का आपने टोला मुसल्लत किया रात की तरीकी में, जिन्हें अरबों डॉलर इस मुल्क के लूटे, पाकिस्तान को तबाह किया, रुसवा किया, आइन को नहीं माना, कानून को नहीं माना। मुझे अफसोस है हमारी अदलिया पे कि मिट जाएगी मखलूक, तो इंसाफ करोगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बंदियाल साहब, अगर आप में हिम्मत होती तो आप अदालतें बंद करते और कहते हम इंसाफ करते, हम निकल आते, बाहर बैठते, कौम आपके साथ खड़ी होती। मगर एक तमाशा लगा हुआ है, पूरी दुनिया हमारे किरदार पे लानत कर रही है कि क्या एक पाकिस्तानियों को उठाओ, बच्चों को, औरतों को मारो, जेलों में डालो और कह दो यार छोड़ो, लानत है सियासत पे। मैंने खिदमत की, अल्लाह मेरी साथ मदद कर रहा है। अवाम की खिदमत की सियासत से हम वोट के कह लें, हम किसी से भीख नहीं मांगे कि मैंने लानत तो थूकते हैं मैंने शिप पे, वजारत पे, कि जो किसी जाके किसी के पांव पकड़ के जूते चाट के हम होते हैं। हम मेहनत करें, हम खिदमत करें। खिदमत की सियासत खत्म होगी। आपने बनावटी लीडर, चोर, करप्ट जब कौम पे आप लोगों ने मुसल्लत किए तो उन्होंने कौम को जिल्लत और रुसवाई के सवाल क्या दिया? लीडर बनते नहीं होते, लीडर पैदा होते हैं, गली मोहल्ले से आते हैं। पाकिस्तान में लीडरशिप पैदा होने नहीं दी गई कि आ गया सारा कुछ आ गया, बाकी मैं कौम देखो अल्लाह का शुक्र है तबाह हुआ है। शहबाज शरीफ जलील होके, रुसवा होके, लानते लेके, करोड़ों अरबों लानते लेके कौम की लोगों को चिखवा चिल्ला के, जुल्म और बर्बरियत करके हर तरह ये तबाह रुसवा होके, जलील होके गए। अब इनको किस तरीके से है कि आप जेली इलेक्शन कराओगे? कौन मानेगी? क्या 16 महीनों में इन्होंने जुल्म किया? इन्होंने आपने क्या किया? आगे फिर इन चोरों, लुटेरों, बदमारों को जेली इलेक्शन के जरिए ले आओगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप देखें पिशावर का और तहसील मित्रा का इलेक्शन हुआ, एक वर्कर को, सिक्योरिटी गार्ड को इमरान खान ने टिकट दिया। वहां कोई लीडरशिप नहीं थी, चारों तरफ पुलिस थी, कैंप उखाड़े। मौलाना फजल रहमान साहब का समधी, गवर्नर, वजीर आला आजम खान उनका, पुलिस उनकी, फोर्स उनकी, अहदेदारों को जेलों में डाला, कैंप उखाड़े। हर तरह खौफ ज्यादती के बावजूद भी अवाम ने फैसला किया, अवाम ने एनपीडीएम के मुंह पे तमाचा मारा और वो सीट भी मौलाना के अपने जो तहसील नाजिम था उन्हीं के ग्रुप का था और शिकस्त खा गए। कि लोगों का फैसला देखो, आप 24 करोड़ अवाम के दिलों को, उनको कत्ल करो, दिलों से निकालो इमरान खान को। फिर मतलब अब एक तरफ पूरी पाक 100% इस टाइप कौम का फैसला है, मगर आप जबर और बदमाशी का नतीजा क्या हुआ था? आप देखें फिरौन का क्या अंजाम हुआ। फिरौन की भी ब्यूरोक्रेसी थी, फिरौन की भी फोर्स थी, जुल्म करते थे। जब अल्लाह ताला ने फिरौन को गर्क किया, 16 लाख का लश्कर उसका गर्क हुआ, उसके वजीर, मुशीर, उसकी ब्यूरोक्रेसी, अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद और रुसवा किया। हमारी बद्दुआएं आपके पीछे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम खिदमत, हमारा जीना मरना ये मुल्क है, मगर हमें आप इतना जुल्म और जबर करो। हम फिर कहते बोलो ना, बात ना करो। सारा दिन हमारे पीछे वीगो डाले फिरते हैं, कोई किधर बैठा है, कोई किधर बैठा है, किसके पास है जमशेद दस्ती, क्या जुर्म क्या है बताओ? हमारा गुनाह, हम पाकिस्तानी है, इसलिए आप इतना जुल्म ना करो। और आजादी के लिए आप इतना कर रहे हो। रात दिन पुलिस को कोई और काम नहीं है और जाके पुलिस पर लोगों से बत्ते लेती है, तेरा नाम लिस्ट में आया हुआ है, 2 लाख दे दे, 3 लाख दे दे, 5 लाख दे दे। डीएसपी, डीपीओ, डीसी, नीचे पुलिस, एसएचओ कमाई कर रहे हैं। और पूरी दूसरी तरह मेरा मुल्क डूब चुका है, घर चूक हो चुके हैं। हम भीख मांग के और अमेरिका से भत्ता लेके, खैरात लेके, इतना सख्त तरीन कर्जा लेके हम कौम को क्या दे रहे हैं? बारह मैं पाकिस्तानी कौम को कहता हूं, हमारी जो जदोजहद है पाकिस्तान के लिए, हम थूकते हैं ऐसी कुर्सी पे, एक एमएनए नहीं, हजारों एमएनए हम कुर्बान कर देंगे इस वतन के लिए। हमें ऐसी जरूरत नहीं। और लोग हैं जो सरदार, नवाब, जगीरदार, जो आके एमएनएशिप के लिए अपना गैरत और जमीर बेचेंगे और इनके पीछे खड़े हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, पता है हम पाकिस्तान की इज्जत के लिए, इसकी 24 करोड़ अवाम की आजादी के लिए हमारी लड़ाई है। और हम पर अमन शहरी हैं, हमने किसी से सर्टिफिकेट लेना। पूरी कौम को पता है कि फौज का हामी कौन है और जो फौज के मुखालिफ है वो कौन है। मुझे याद है कि कौमी असम्बली में 2017 में महमूद अचकज़ई ने एक तकरीर कर दी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। मैं खड़ा हुआ था, मैंने उस टाइम कहा था कि मैं महमूद अचकज़ई साहब, आपका किसी जनरल से गिला तो उसका नाम लें। आप पूरी अफवाज के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, क्यों? उसका एजेंडा है। आज आप महमूद अचकज़ई को आपने साथ बिठाया हुआ है, आज आपने एएनपी को साथ बिठाया हुआ है, आपने एमक्यूएम को साथ बिठाया हुआ है।
کیا کچھ ان لوگوں نے کیا. اختر مینگل کو آپ نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے اور نواز شریف زرداری جیسے قومی مجرموں کو آپ نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. تو قوم بچی نہیں ہے, قوم کو سب چیز کا پتہ ہے. اور مجھے دکھ ہے, انشاءاللہ تعالی ہر غیرت مند کو کہتا ہوں جو رات خبر میں ہے وہ کبھی باہر نہیں ہو سکتی. نٹک خوف توڑیں اور نکلیں اور ہم آزادی منائیں گے, جشن منائیں گے اور سب ہلالی پرچم اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. جو رکاوٹیں کرو ہمیں ان کا کوئی فکر نہیں ہے. بارہ میرے ایک جذبات ہیں اور میں اپنے جذبات قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہمیں جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ زیادتیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. کوئی تو بیچارے جیلوں میں پڑے ہیں, ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے. جو باہر بھی ہیں ان کی بھی کوئی ایسی زندگی نہیں ہے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. پاکستان قیامت تک قائم رہے گا اور ہم اس بدماشی کے خلاف, اس گنڈا گردی کے خلاف اور جو ایک ظلم اور بربریت کا ایک بازار کرم ہے اور پورے ملک میں خوف ہے, ہر طرف پاکستان اندھیرے میں ڈوب چکا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کا مقابلہ کریں گے. 12 انوار الحق کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم بن گئے. ہمیں ان سے کوئی ایسی امیدیں نہیں ہیں, ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے. ایک فیصلے ان کے ہیں, یہ روزانہ منصوبے بناتے ہیں دن رات یہ, مگر ایک فیصلہ میرے اللہ کا ہے اور ہمارا اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ کا فیصلہ بہتر ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں حق کے لیے, پاکستان کے لیے ہم سے کام لے رہا ہے. ہمیں اللہ پہ امید ہے. باقی ہمیں کسی نگران سیٹ اپ, پہلے بھی جو نگران بیٹھے ہمیں ان کا بھی پتہ ہے جو کچھ پنجاب میں ہوا, کے پی میں ہوا, ابھی بھی جو ہے, مگر اللہ تعالی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا عمران خان کو توڑنا, پاکستان کو توڑنا ہے اور وہ آج آپ نے جو کچھ بھی حرکتیں کر لی ہیں عمران خان کو توڑنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہماری حفاظت کرے, اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.